تو حضرات ذی وقار حسنی حسینی سید اور اتنی شان والا بیٹا اللہ پاک ایسے ہی عطا نہیں کر دیتا، ذرا پیچھے بھی غور کرنا پڑے گا کہ آپ کے والد گرامی اتنے نیک اور صالح انسان تھے کہ آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا، جس سے آپ بات کیا کرتے آپ کی گفتگو اس کے دل میں اتر جایا کرتی تھی، کسی سے دھوکہ دہی نہیں کرتے، غلط بیانی نہ کرتے، اور اللہ کا ڈر آپ کے دل میں رچا بسا پڑا تھا، دنیا سے ماورا تھے، دنیا کی محبت کو تو پاس تک پھڑکنے نہ دیا۔ ایک دن جب آپ دریا کنارے سفر کر رہے تھے، حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے والد گرامی، آپ کی جوانی کا عالم ہے، آپ جوانی میں گئے، بھرپور جوانی ہے، سفر کرتے جا رہے ہیں دریا کے کنارے پر، آپ نے دیکھا کہ ایک سیب پانی میں لڑکتا ہوا آ رہا ہے، آپ نے وہ سیب بھوک کی شدت کی وجہ سے اٹھایا اور کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے دل میں خیال آیا، میں نے یہ سیب اٹھا کر کھا تو لیا، میں نہیں جانتا یہ کس کی ملکیت ہے، میں نہیں جانتا اس کا مالک کون ہے، میں نے کیوں یہ سیب اٹھا کر کھا لیا، میں نے اس کی اجازت بھی طلب نہیں کی، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ پھر آپ نے ارادہ کیا کیوں نہ جا کر اس کے مالک سے معافی مانگ لوں، اسی دنیا کے اندر اگر وہ مجھے معاف کر دے گا تو پھر مجھے قیامت کے دن اللہ کے حضور شرمسار نہیں ہونا پڑے گا۔ حضرات ذی وقار، آج کا کوئی بندہ وہ تو دنیا کی اپنے رشتہ داروں کی بہن بھائیوں کی جائیدادیں بھی کھا جاتا ہے، ڈکار تک نہیں مارتا، یہ سیب کھانے والا اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، بس یہ جانتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ پانی میں لڑکتا ہوا سیب کھا کر اتنا تڑپ جاتا ہے کہ میں اس کے مالک سے جا کے معافی مانگ لوں۔ ارادہ کیا، جس طرف سے پانی آ رہا ہے آپ اس طرف سے چل پڑتے گئے، چلتے چلتے آپ اس مقام پر پہنچے، آپ نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پر ایک باغ ہے، اس باغ کے ایک درخت کی کچھ ٹہنیاں پانی میں لٹک رہی ہیں، آپ نے جان لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں آپ کی آل پر، نبی پاک علیہ السلام کے شہزادوں پر قربان جاؤں۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس درخت کی ٹہنیاں دریا میں لٹک رہی ہیں، آپ نے سمجھ لیا یقیناً یہ اسی ٹہنی کا سیب ٹوٹ کر پانی میں لڑکتا ہوا آ رہا تھا جو میں نے کھا لیا۔ پہنچتے پہنچتے آپ باغ کے مالک تک پہنچتے گئے، آپ نے جا کر سارا ماجرا بیان کیا، آپ نے کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ جب آپ نے یہ دیکھا وہ بھی اللہ کے ولی تھے، موسیٰ عبداللہ سومعی، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، صاحب نظر تھے، جان لیا کہ یہ نوجوان جو ایک سیب کی خاطر اتنی دور سے چل کے مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا ہاں معافی تو مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط تمہیں ماننا پڑے گی۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے۔ عبداللہ سومعی کہنے لگے اے نوجوان، اگر تو چاہتا ہے کہ ایک سیب کھانے کے بدلے میں تجھے معافی عطا کر دوں تو پھر تجھے 12 سال تک اس باغ کی گوڈی کرنی ہوگی، بتا اگر تجھے یہ شرط منظور ہے تو میں تجھے معافی دے دوں گا۔ حضرت ذی وقار حضرت ابو صالح سید موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک کے والد گرامی، آپ نے دیکھا کہ یہ 12 سال کی محنت منظور ہے، کل حشر کے دن اللہ کے سامنے میں کیسے سامنا کروں گا؟ جب نانا جان بھی دیکھ رہے ہوں گے، جب میرے نانا جان، میرے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی سامنے ہوں گے، میں ان کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے، میں 12 سال
اگر آپ کے باغ کی گوڈی کر لیتا ہو تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ حضرت عبداللہ سومئی کہنے لگے ہاں تو 12 سال میرے باغ کی گوڈی کر لے، میں تجھے معافی عطا کر دوں گا۔ 12 سال حضرت ذی وقار 12 گھنٹے میں کوئی ایک سیب کے بدلے میں کہہ دیتا تو اس نے کہنا تھا جا کام کر، نہیں چاہیے مجھے معافی۔ 12 دن نہیں، 12 ہفتے نہیں، 12 مہینے نہیں، 12 سال کہا۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں خالق کائنات انہیں کشف عطا فرما دیتا ہے، وہ نظر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عام انسان نہیں، آپ نے گوڈی کرنا شروع کر دی، باغ کی خدمت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا، آخر وہ دن آ گیا کہ 12 سال پورے ہو گئے۔ جب 12 سال پورے ہوئے تو جناب حضرت ابو صالح عبداللہ سومئی جو باغ کے مالک ہیں، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 12 سال میرے باغ کی گوڈی کر لے، میں تجھے بغیر اجازت کھائے ہوئے سیب کی معافی دے دوں گا۔ تو حضور 12 سال بیت چکے، حضرت عبداللہ سومئی کہنے لگے کہ جاؤ باغ کا ایک سیب توڑ کے لاؤ۔ ابو صالح جب باغ کا ایک سیب توڑ کر لے کے گئے تو وہ سیب کچا تھا، وہ سیب کچا تھا۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ سیب کچا ہے تو ابو صالح کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابو صالح 12 سال ہو گئے تجھے اس باغ کی خدمت کرتے ہوئے، تجھے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا چلا کچا سیب کیسا ہوتا ہے، پکا کیسا ہوتا ہے، مالک کی خدمت میں کیسا پھل پیش کرنا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جواب سنیے تڑپ جائیں گے۔ حضرت ابو صالح کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ نے مجھے باغ کی گوڈی کا حکم دیا تھا، 12 سال گزر گئے میں باغ کی گوڈی ہی کرتا رہا، نظر اٹھا کے میں نے اوپر تو دیکھا ہی نہیں، میں نے تو نظر اٹھا کے باغ کو دیکھا ہی نہیں کہ پھل کیسا ہے، کچا ہے یا پکا ہے۔ گوڈی کا وعدہ کیا تھا، 12 سال گزر گئے گوڈی کرتے ہی کرتا چلا جا رہا۔ حضرات ذی وقار جب عبداللہ سومئی نے یہ جواب سنا چونک گئے، آپ کہنے لگے کہ ہاں تو نے یہ شرط پوری کر لی لیکن میری ایک شرط اور بھی ہے، ایک شرط اور بھی ہے، اگر وہ پوری کر لے گا تو پھر تجھے معافی ہے۔ آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ آپ مجھ سے کیا لینا ہے، یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا وہ شرط میں دوسری جب پوری کر لوں گا تو پھر مجھے معافی مل جائے گی؟ ارشاد فرمایا ہاں پھر تجھے معافی مل جائے گی۔ حضور ارشاد فرمائیے دوسری شرط کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے معذور ہے، تجھے میری اس بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، اگر تو نکاح کر لیتا ہے تو تجھے معافی عطا ہو جائے گی۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے، شادی ایک ایسی سٹیج ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، چونکہ ساری زندگی اس کے بعد گزارنے کا انسان ارادہ کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار آپ نے فقط اس لیے کہ میں اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ ہو جاؤں کہ سید موسیٰ نے بغیر اجازت سیب کھا لیا تھا، آپ نے یہ شرط بھی منظور کر لی، یہ شرط بھی منظور کر لی، آپ کا نکاح اس بیٹی سے کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سید موسیٰ ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کا نکاح ایسی لڑکی سے کر دیا جاتا ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے،
پاؤں سے معذور ہے۔ حضرات ابی وقار نکاح کے بعد آپ کو عبداللہ سومعی اجازت عطا فرماتے گئے، جاؤ اپنی دلہن کے پاس چلے جاؤ۔ جب آپ اندر جاتے گئے، کمرے میں جاتے گئے، آپ نے دیکھا وہاں تو ایک صحیح سلامت دوشیزہ بیٹھی گئے، جس کی آنکھیں بھی سلامت، جس کے پاؤں بھی سلامت۔ آپ دوڑ کر باہر کو آتے گئے، آپ کا سر بھی دروازے کی چوکاٹ کے ساتھ ٹکرا جاتا گئے، دوڑتے ہوئے عبداللہ سومعی کے پاس آ جاتے گئے۔ عبداللہ سومعی پوچھتے گئے، ابو صالح کیا بات ہو گئی، کیوں دوڑتا ہوا میرے پاس واپس آ گیا؟ آپ کہنے لگے حضور پہلے ہی میں ایک غلطی کر بیٹھا ہوں، بغیر اجازت سیب کھا بیٹھا ہوں، ابھی تو اس کی سزا پوری نہیں ہو رہی، میں کوئی اور غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ جس لڑکی سے آپ نے میرا نکاح پڑھوایا وہ تو اندھی بہری گونگی اور معذور ہے، اندر تو صحیح سلامت صحیح الاعضاء دوشیزہ بیٹھی گئے۔ عبداللہ سومعی مسکرانے لگے، مسکرا کے ارشاد فرمایا، سن سید موسیٰ، میں نے تجھے کہا تھا وہ لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے کہ ان آنکھوں نے آج تک کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ارے وہ کانوں سے اس لیے بہری ہے، آج تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ وہ گونگی اس لیے گئے، آج تک کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا۔ وہ پاؤں سے معذور اس لیے گئے، آج تک چل کے کسی غیر محرم کی محفل میں نہیں گئی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب باپ اتنا نیک ہو کہ ایک سیب کا جرمانہ بھی دنیا میں 12 سال باپ کی گوڈی کر کے ادا کر دے، ماں اتنی نیک ہو کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، نہ سنا ہو، نہ بات کی ہو، تو پھر رب کائنات بیٹے بھی عبدالقادر جیسے عطا فرما دیتا ہے۔ رب سے کہہ دے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ خالق کائنات پھر اولادیں بھی ایسی عطا فرماتا ہے۔